بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ جی ہم تعلیلات پڑھ رہے تھے۔ سب سے پہلے ہم نے محموز کے قواعد جو ہیں وہ پڑھے، اس کے بعد مضاف کے، اور اس کے بعد مثال کے۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ یہ سارے کے سارے قواعد جو ہیں اچھی طرح سے ریوائز کر لیجئے گا۔ تو کس کس نے پیچھے سے سارے ریوائز کر لیے ہیں؟ ماشاء اللہ، جی سر میں نے کیا ہے۔ آپ نے بھی کر لی ہیں ماشاء اللہ۔ اور رقیہ آپ نے؟ جی میں نے بھی کیے ہیں سر۔ چلے ماشاء اللہ، تو آج پھر میں شروع سے سن لوں سب سے ایک ایک دو دو قاعدے، اس کے بعد پھر ہم آگے جی پڑھیں۔ جی سب سے پہلے زرتاشا خان آپ بتائیے، قاعدہ رأسن یہ کون سا قاعدہ ہے؟ جی استاد، یہ محموز کے قواعد سے ہے، اور اس میں یہ ہے کہ حمزہ اگر ساکن ہو اور اس کا جو پہلے والا جو حرف ہے وہ متحرک ہو تو اسے ما قبل کی حرکت کے اکارڈنگ جو ہے حرف علت سے بدلنا جائز ہوتا ہے۔ جی جیسے اس کی مثال مثال دے دیں۔ استاد اس کی مثال ہوگی راسن سے راسن۔ اور زیر کی تینوں مثالیں دے دینا، ایک زبر کی مثال ہو، ایک زیر کی ہو، ایک پیش کی ہو۔ جی تو جو پیش والی ہے وہ مثال بوسن سے بوسن ہوگی، اور زیر والی جو ہے بن سے زیبن۔ چلے ماشاء اللہ۔ جی آگے شاہد صاحب آپ دوسرا قاعدہ سنا دیں، قاعدہ جوانن۔ جی سر۔ جی سر جون ان قاعدے میں یہ ہوتا ہے کہ حمزہ مفتوح اور اس کے ما قبل اگر پیش والا حرف ہو تو اس کے جو پیش کے موافق جو ہے نا حرف علت سے اس کو بدل دیا جاتا ہے، واو سے بدل دیا جاتا ہے۔ یہ سر جو انون سے جو ونون ہو جائے گا، حمزہ سر واو سے تبدیل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اگر ما قبل زیر ہو تو؟ سر زیر ہو تو وہ حمزہ یہ سے یا سے تبدیل ہو، میں ارون سے می ارون ہو جائے گا۔ میار۔ چلیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ جی آگے رقیہ آپ بتائیے، قاعدہ مقروون یہ کون سا قاعدہ ہے، یہ سنا دیں آپ، قاعدہ مقروون۔ جی سر۔ قاعدہ مقروون آپ یہ سنائیں۔ جی یاد ہے آپ کو قاعدہ مقروون؟ آپ قاعدہ آمنہ سنا دیں، نہیں تو اگر مقروون والا نہیں یاد تو قاعدہ آمنہ۔ جی سر۔ جی اب آ رہی ہے آپ کا اور میری آواز؟ سوری وہ مجھے باہر آ جانا رہی پڑ گیا سنائیں، تھا۔ سنائیے سنائیے، آواز آ رہی ہے۔ جی سر، کس چیز کا کون سا قاعدہ سنانا ہے؟ قاعدہ مقروون سنا دیں، قاعدہ مقروون، محموز کا قاعدہ نمبر 3، مقروون والا قاعدہ۔ مکرون میں جو ہے وہ سر مجھے شروع سے سنانا پڑے گا، مجھے اس طرح سے نہیں یاد ہوگا۔ جب محموز کی جو ہے وہ قواعد وہ پہلے راسن ہے، پھر ہے راسن سے راسن ہے، پھر دوسرا قاعدہ جو ہے وہ جونن ہے، جونن سے جو بھائی نے سنا ہے جونن سے جونن ہے، پھر تیسرا قاعدہ جو ہے وہ تیسرا جو ہے وہ میرون ہے، سوری دوسرا اس کی مثال میرون ہے، پھر جو ہے وہ مکرورن ہے، مکرور میں جب حمزہ متحرک ہو اور اس کا ماقبل جو ہے وہ واو یا مدہ زائدہ یا تصغیر ہو تو حمزہ کو ماقبل کی جن سے جو ہے وہ بدلنا جائز ہے، اور جو ابدال کے بعد جو ہے ادغام واجب ہے، جیسے کہ مکروہن
خطب خطیتن افیسن، یہ اصل اوفیسن، میں حمزہ کے اوپر پیش ہوگی اوفیسن. افیسن، سوری جی افیسن. یہ جو ہے پھر یہ اصل میں مکروہ خطیئتن اور افیسن تھے. ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، اس بارک اللہ فیک. ٹھیک سنایا آپ نے، ماشاءاللہ. جی آگے امجد اقبال صاحب، آپ سنائیے قاعدہ یسالو. امجد. جی السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یسالو والا قاعدہ سنا دیں آپ. جی شیخ صاحب، اس میں اگر ہمارے پاس حمزہ متحرک ہو اور اس سے ماقبل اگر ہمارے پاس ساکن ہو، تو اس کی جو حرکت ہے ماقبل کو دے کر اس کو حمزہ کو ہم گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے یس آلو سے جو یسالو. حمزہ ہے، جی اس میں جو اس سے ماقبل سین جو ہے وہ متحرک ہے، سوری ساکن ہے. تو اب اس کو ہم اس حمزہ کو ہم یہ حرکت، حمزہ کی حرکت سین کو دے دیں گے تو یہ سلو بن جائے گا. چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جی زرتاشا خان، آپ دوبارہ سے سنائیے قاعدہ آمنہ. جی استاد، یہ جو قاعدہ اس میں جو دو حمزے اگر ایک ہی کلمے میں جمع ہو جائیں تو پھر جو دوسرے والا حمزہ ساکن ہوتا ہے اس کو پہلے حمزے کی جو حرکت ہے اس کے اکارڈنگ حرف علت سے بدل دیا جائے گا. تو اس کی تین مثالیں ہیں. فتح کے ساتھ اس کی مثال اس طرح سے ہوگی، آمنہ سے ہوگا آمنہ، اور ضمہ سے ہوگی کہ اومینہ سے اومینہ، اور کسرہ سے اس کی مثال ہوگی ایمان سے ایمان. ہاں، ایمان سے ایمان. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. چلیں جی، ماشاءاللہ. آگے شاہد صاحب، آپ سنائیے قاعدہ یمدوم. اب محموز کے قواعد تو ہمارے مکمل ہو گئے، اب ہم یہ مضاعف کے سنتے ہیں. تو پہلا قاعدہ ہے قاعدہ یمدو. جی سر، اس میں اس قاعدے میں یہ ہوتا ہے کہ سر ایک جنس کے جب دو متحرک حرف ایک کلمے میں جمع ہو جاتے ہیں تو جو پہلا متحرک حرف ہوتا ہے اس کی سر جو حرکت ہوتی ہے اس سے پہلے جو ہم جو ساکن حرف ہوتا ہے اس کو دے دیتے ہیں. تو اور اس کو پھر دوسرے اسی طرح کا جو دوسرا لفظ ہوتا ہے اس میں ادغام کر دیتے ہیں. تو جیسے سر یم دودو سے میم کو دال کی حرکت دے دی اور دال ساکن ہو گیا، پھر دوسرے دال کے ساتھ اس کا ادغام ہو گیا، تو یہ بن جائے گا یم دودو سے یمدو. یمدو. چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی آگے امجد اقبال صاحب، آپ بتائیے قاعدہ مدہ. جی امجد اقبال، موجود ہیں آپ؟ جی شیخ صاحب، میری آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. قاعدہ مدہ یا مادن، یہ آپ سنا دیں دوسرا قاعدہ جو ہے. جی یہ جو مضاف کا قاعدہ ہے شیخ صاحب، یہ والا نا؟ جی جی یہ مضاف میں جب ایک ہی جنس کے دو متحرک لفظ ہمارے پاس حرف آ جائیں ایک ہی کلمے میں جمع ہوں اور ان کا جو ماقبل ہے وہ متحرک ہو، تو ہم ان کو تو پہلے جو حرف کی حرکت ہے اس کو حذف کر کے دوسرے میں ہم ان کا ادغام کر دیتے ٹھیک ہیں. ہے. جیسے مدد ہے، اس میں دونوں حرف جو ہیں وہ ایک ہی جنس کے ہیں اور متحرک ہیں. تو اس سے اس کو ہم ایک کو حذف کر دیں گے اور پہلے جو حرف کی حرکت ہے اس کو حذف کر دیں گے، دوسرے کے ساتھ اس کا ادغام کر کے تو مدہ بن. چلیں ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. جی آگے رقیہ، آپ قاعدہ مدن تیسرا قاعدہ جو ہے مضاعف کا وہ والا سنا دیں. جی سر. قاعدہ مدن سنیں، تیسرا قاعدہ مضاعف کا. جی جی. مدد مدن کا جو قاعدہ ہے اس میں جو ہے وہ ایک مددہ ہے، دوسرا مدد
جی مدہ مدہ قاعدہ جو ہے اس میں جو ہے جب ایک جنس کے دو حرف ایک کلمے میں جمع ہو جائیں تو جو پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کا جو ہے وہ دوسرے میں وجوباً ادغام کر دیا جاتا ہے، جیسے ٹھیک ہے، مددہ سے مدہ، مددہ نہیں ہے، مد دن، مد دن سے مد دن، یہ مستر ہے، مد دن سے مد دن۔ مددن سے مدن، چلے اس میں جو ماشاء ہے اللہ، وہ جی جی ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، آپ لوگوں نے بہت اچھا یاد کیا ہے۔ ابھی ہم مثال کے دیکھتے ہیں، تو مثال میں سے پہلا قاعدہ ہے قاعدہ یعید، زرتاشا خان۔ جی استاد، یہ جو قاعدہ اس میں جو واو ساکن ہوتا ہے وہ علامت مضارع مرفوعہ اور کسرہ عین کے درمیان واقع ہو، اگر واقع ہو تو پھر اس کو حذف کر دیا جاتا ہے، اور اس کی مثال اس طرح سے ہوگی یعیدو سے یعیدو۔ آگے بھی سنانے ہیں استاد؟ استاد میری آواز آ رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے، اب آگے، آگے امجد صاحب آپ سنائیے دوسرا قاعدہ، قاعدہ یہابو۔ جی اس میں شیخ صاحب اگر جو واو ہے وہ ساکن اور اس سے ماقابل جو مضارع کی حرکت ہے وہ مفتوح ہو، اور اس کے بعد جو عین کلمہ ہے وہ عین کلمہ یا لام کلمہ جو حروف ہلکی میں سے آتے اور عین کلمے کے کسرہ ہو، ہم یہاں پہ واو کو حذف کر دیں گے، سوری 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 نہیں حسن، اگر واو ساکن ہو اور اس سے ماقابل جو مضارع ہے وہ مفتوح ہو واو ساکن اور علامت مضارع مفتوح اور فتح عین کے درمیان واقع ہو۔ جی، اور آئین اور لام جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے آ گئے تو پھر واو کو ہم یہاں سے ذکر کریں حرف، ہاں عین یا لام کلمہ حرف ہلکی، حروف ہلکی کون کون سے ہیں؟ گے۔ اس میں حمزہ، ہا، ہا، خا، عین، غین، ٹھیک ہے، چھ چلے حروف ہلکی۔ تو مثالیں۔ اس میں جیسے یوہب، یوہبو سے، اس میں اب یہ یو یا ہابو نہیں ہے، یو ہابو۔ یوہبو، یوہبو، اس میں یا جو ہے وہ علامت مضارع مفتوح ہے، واو ساکن ہے، اور ہاں جو ہے وہ مفتوح ہے مگر وہ حروف ہلکی میں سے ہے۔ اب یہاں پہ جو واو ساکن ہے اس کو جب ہم حذف کر دیں گے تو یہ حذف جی چلیں ٹھیک ہے ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ جی ابھی ہم آگے کچھ پڑھ لیتے ہیں، تو چونکہ ادھر ہمارے پاس لائٹ چلی گئی ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لیپ ٹاپ بند ہو جائے، تو ہم سبق آگے پڑھ لیتے ہیں، اور اگر ٹائم بچا تو انشاءاللہ پھر دوبارہ سے سنیں گے، ٹھیک ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے محموز، مضاعف اور مثال کے جو قواعد ہیں وہ پڑھے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ اجوف کے قواعد کو دیکھیں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اجوف سے مراد وہ معطل کلمہ ہوتا ہے جس کا عین کلمہ، یعنی درمیان والا عین کلمہ، اسی لیے جوف، جوف کہتے ہیں پیٹ کو، جو پیٹ چونکہ انسان کے درمیان میں ہوتا ہے اس لیے اس کو جوف کہا جاتا ہے، تو درمیان والا جو کلمہ ہے اس کے قواعد یعنی اجوف کے قواعد انشاءاللہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو اجوف کے قواعد میں سے سب سے پہلا معروف قاعدہ جو ہے وہ ہے قالا، قالا والا قاعدہ۔ تو قالا اصل میں قالا قاوالا تھا، یعنی یہ واو ہے قول، اس کا مصدر آتا ہے قول۔ تو قول جو ہے، قول کے اندر عین کلمہ جو ہے وہ واو ہے، قول میں عین کلمہ جو ہے وہ واو ہے، تو اس کو تعلیل کر کے پھر الف سے بدل دیتے ہیں۔ تو قالا والا قاعدہ جو ہے یہ
چند ایک اس کے مستثنیات ہیں، یعنی اس کی کچھ شرائط ہیں، وہ ہم آگے انشاءاللہ ساتھ ہی پڑھیں گے۔ تو قالا سے مراد وہ واو یا متحرک، یعنی جو واو یا متحرک ہوں اور ان کا ماقبل مفتوح ہو تو واو یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے۔ تو قالا اصل میں قوالا تھا، واو متحرک، ما قبل فتح، واو کو الف سے بدلا تو یہ قال بن گیا، قالا بن گیا۔ لیکن یہ مندرجہ ذیل صورتوں میں یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، یعنی یہ مستثنا چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ واو یا فا کلمہ میں ہوں، اگر واو یا فا کلمہ میں ہوں تو یہ قاعدہ جاری نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اجوف کے قواعد ہیں، اور یہ عین کلمہ میں ہونا چاہیے۔ جیسے توسطا تیقظا، اب توسطا میں بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جیسے یہ عین کلمہ ہے، لیکن یہ عین کلمہ نہیں ہے، یہ فا کلمہ ہی ہے، وسط سے توسطا۔ تو یہ آگے باب تفاعل میں جا کر یہ جو تا ہے یہ باب تفاعل کی ہے، تفاعل تصرفا، تو واو جو ہے فا کلمہ میں ہی ہے، تو قاعدہ اس وقت لاگو ہوگا جب واو یا عین کلمہ میں ہوں اور ان سے پہلے فتح ہو۔ تو یہاں چونکہ فا کلمہ ہے، اگرچہ ان سے ماقبل فتح ہے، لہذا اس کو ہم الف سے نہیں بدلیں گے، تو یہ ایک مستثنا کلمات۔ دوسرا ہے واو یا لفیف کے عین کلمہ میں یا صورت لفیف میں ہوں، لفیف کے عین کلمہ میں۔ لفیف ہم نے پیچھے پڑھا، لفیف وہ ہوتا ہے معطل جس میں دو حرف علت آ جائیں، تو دو حرف علت جب آ جائیں، اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب دوسرے حرف علت میں تعلیل ہو چکی ہو تو پھر پہلے کے اندر بھی اگر تعلیل کریں تو وہ کلمہ پڑھا نہیں جا سکتا۔ لفیف کے عین کلمہ میں یا صورت لفیف میں، یعنی وہ لفیف تو نہ ہو لیکن اس کی شکل لفیف جیسی بن جائے۔ جیسے اب یہ ہے طوا، تو طوا میں واو بھی حرف علت ہے، یا بھی حرف علت ہے، تو اصل میں تھا تاوا یا، تاوا یا، تو جب یا کو ہم نے الف سے بدل دیا آخری یا کو، تو پھر اب ہم واو کو بھی اگر الف سے بدلیں گے تو یہ پڑھا نہیں جائے گا کلمہ، تو تاوایا سے تاوا۔ اب یہ جو واو ہے اس واو کے اوپر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ اسی طرح حیہ، تو اب حیہ میں بھی یہ بھی لفیف ہے، تو اس میں بھی یا اور یا یہ دونوں حرف علت ہیں، تو اس میں بھی یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ اسی طرح ارعاوا، ارعاوا، تو ارعاوا جو ہے یہ صورت لفیف ہے، یعنی لفیف کی طرح ہی ہے، تو اس کے اندر بھی یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ قاعدہ قالا جو ہے سب سے پہلے تو اگر واو یا فا کلمہ میں آ جائیں تو لاگو نہیں ہوتا، یا واو یا لفیف کے عین کلمہ میں یا صورت لفیف میں آ جائیں تو بھی لاگو نہیں ہوتا، اور تیسرا یہ ہے کہ واو یا الف تثنیہ یا الف یہ ضمیر سے پہلے ہوں، یعنی تثنیہ کا جو الف ہے اس سے پہلے آ جائے یا ضمیر کا جو الف ہے اس سے پہلے آ جائے۔ جیسے آساوانی، اب یہ آساوانی تثنیہ کا صیغہ ہے، تو آساوانی میں واو جو ہے یہ الف تثنیہ سے پہلے آ گئی ہے۔ اس طرح دعوا، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، اس میں بھی واو جو ہے وہ الف تثنیہ سے پہلے آ گئی ہے۔ اور پھر رامیا، یہ بھی تثنیہ کا ہے لیکن اس میں الف ضمیر کا ہے، تو جب واو یا الف تثنیہ یا الف ضمیر سے پہلے ہوں تو یہ الف سے تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ پہلے سے ہی یہاں پر الف موجود ہے، اور اس الف سے پہلے الف آ جائے تو اس کو پڑھا نہیں جا سکتا ہے۔ اسی طرح واو یا جب جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے آ جائیں، جیسے آساواتن وحیات رحیاتن، اب یہ آساواتن میں یہ تا جو ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے، آساواتن، الف تا آخر میں آ گئی، تو الف سے پہلے یہاں واو آ گئی، یہاں بھی الف سے پہلے واو یا آ گئی، تو جب پہلے سے ہی الف موجود ہے تو اگر ہم ان واو اور یا کو الف سے بدلیں گے تو یہ پڑھنا مشکل ہو جائے گا، لہذا یہاں پر بھی یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔
चौथा मुस्तस्ना है वो या की हरकत आर्जी हो लाजमी ना हो, जैसे लविस्ताना, इसमें वाव का कसर आर्जी है। अब यह लाविस वाव मुतहर्रिक है और माकबल फतह है, लेकिन ये इसकी हरकत आर्जी है। ये असल कलमा था लव, तो जेर आई है इज्तिमाई साकिनैन की वजह से, यानी लव में वाव भी साकिन थी और इस्तताना में सीन भी साकिन थी। तो इज्तिमाई साकिनैन में जब हरकत दी जाती है अस्साकिन इज़ा हुर्रिका हुर्रिका बिल कसर, तो इज्तिमाई साकिनैन में हरकत जो है वो जेर के साथ दी जाती है। तो लविस्ताना में हरकत आर्जी है, लिहाजा यहाँ भी वाव को अलिफ से हम नहीं बदल सकते। पांचवा कहता है वाव या मुतहर्रिक हूँ माकबल मफ्तू हो मगर माकबल फतह अलग कलमा में हो, यानी वो जो माकबल का फतह है उसी कलमा का ना हो बल्कि अलग से हो, जैसे सयकूल। अब यकूल में या मुतहर्रिक है और माकबल फतह तो है, लेकिन सा अलग कलमा है, सा यकूल का हिस्सा नहीं है। इसमें यकूल की या मुतहर्रिक है मगर इससे पहले फतह अलग कलमा सीन में है, तो सीन जो है वो कलमा ही अलग है, वो यकूल का हिस्सा नहीं है। तो सयकूल। तो असल कायदा जो है वो ये याद रखना है कि वाव या मुतहर्रिक हूँ, उनका माक़बल मफ्तू हो तो वाव या को अलिफ से बदल दिया जाता है। लेकिन अगर वो वाव या फा कलमा में हूँ, या लफीफ के ऐन कलमा में हूँ, या सूरत लफीफ में हूँ, या वाव या अलिफ तस्निया या अलिफ ज़मीर से पहले हूँ, या इसी तरह मुअन्ना जमा मुअन्नस सालिम की अलिफ से पहले हूँ, या वाव या की हरकत जो है वो आर्जी हो लाजमी ना हो, या वाव या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू हो लेकिन वो फतह जो है वो दूसरे कलमा में हो, उस कलमा में ना हो, तो इन पांचों की पांचों सूरतों में वाव या को अलिफ से नहीं बदला जाएगा। ये मुस्तस्ना चीजें बयान करने के बाद फिर कायदे की मिसालें आखिर में आ गई। पहली मिसाल जो है वो काला है, कावाला से काला, तो वजन चूंकि कावाला यकबुलु ही बनता है, ये नासरा यंसुरु के वजन पर है। कावाला यकबुलु नासरा यंसुरु, तो कवाला में वाव मुतहर्रिक माकबल मफ्तू, वाव को अलिफ से बदला तो ये बन गया कौला। दूसरी मिसाल या की है, बाया बा यबीउ, ये जरा यजरिबु से बन जाता है बाया यबयउ, तो बाया से बा, बाया में या मुतहर्रिक माकबल मफ्तू या को अलिफ से बदला तो बा हो गया। तो इससे हमें ये बात मालूम हुई कि कौला असल में कावाला था, तालील के बाद वो काला हो गया। इसी तरह बा असल में बाया था, तालील के बाद वो बा हो गया। तीसरी मिसाल उन्होंने यहां पर दी है खाविफा, समिया यसमा खाविफा यखवफ, यहां भी वाव मुतहर्रिक माकबल फतह है, खाविया में वाव मुतहर्रिक और माकबल मफ्तू है, वाव को अलिफ से बदला तो खाफा हो गया, खाविफा से खाफा हो गया। और चौथी मिसाल जो है वो नायिला से नाला, ये भी खाविफा के वजन पर ही नायिला से नाला, तो नायिला में भी या मुतहर्रिक माकबल मफ्तू या को अलिफ से बदला तो नाला हो गया। इसी तरह ताबूला से ताला, वाव मुतहर्रिक माकबल फतह वाव को अलिफ से बदला ताला हो गया। वजाहत, ताबूला में वाव मुतहर्रिक और माकबल मफ्तू है, वाव को अलिफ से बदला तो ताला हो गया, ये उसी की वजाहत है। तो ये कायदा जो था, कायदा वही था कि जब भी वाव या मुतहर्रिक हूं, आप पहले ये याद रखें कि हम अजवफ के कवायद पढ़ रहे हैं। तो अजवफ से मुराद वो कलमा होता है जिसके आयन कलमा में हरफ इल्लत हो। तो जब आयन कलमा में मतलब वाव या मुतहर्रिक माक़बल मफ्तू हो तो वाव या को अलिफ से बदल देते हैं, जैसे कवाला, कवाला से काला, बाया से बा, नायिला से नाला, खाविया से खाफा और ताबुला से ताला, ये सारी इसी की मिसालें बन जाती हैं। उसके बाद फिर आगे दूसरा कायदा है, ये जब काला बना कवाला से काला, तो उसका फिर आगे जाकर जो सीगा आता है जमा मुअन्नस गायब का, उसमें भी फिर उसी एतबार से तलील होती है। जैसे काला से हम अगर गिरदान करें काला काला, कालू कालत कालता, तो अब हम छठे सीगे को कैसे पढ़ें, तो छठा सीगा जो है वो फिर कुल ना बन जाता है, तो उसकी तालील अलग से यहाँ पर
بتائی گئی ہے کہ وہ قلنا کیسے بنا. کبھی قلنا بنے گا، کبھی بیعنا بنے گا، اور کبھی خفنا بنے گا. یعنی با اعتبار باب کے یا حرکات کی تبدیلی کے جو فا کلمہ ہے اس کے اوپر کبھی پیش آ جاتی ہے، کبھی اس کے اوپر زبر آ جاتی ہے، اور کبھی اس کے نیچے زیر آ جاتی ہے. یہ دونوں طرح سے ہی، تینوں طرح سے ہی آ جاتا ہے. اب سب سے پہلے ہے قاعدہ قلنا. یہ ہم نے پیچھے قالا کو سامنے رکھ کر ہی اس سے آگے قلنا بنانا ہے. قلنا، قالا یقول اصل میں ناصر ینصر کے وزن پر تھا، قوالا یقول. تو با یا بیو جو ہے یہ ضرب یضرب کے وزن پر ہے، بایا یبیعو. اور جو خافہ یا خافو ہے یہ خاویفہ سمع یسمع پہ وزن پر ہے، خاویفہ یا خوفو. تو قلنا کا قاعدہ جو ہے، جب فعل ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ، جب فعل ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ، یعنی فعل ماضی چونکہ پہلا سیغہ ہم دیکھتے ہیں نا، فعل ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ. عین کلمہ وہی ہے جس میں تعلیل پہلے باقی ہوئی ہے، یعنی اجوف. جب ثلاثی مجرد ہاں کا عین کلمہ واو یا اجتماع ساکنین، اجتماع ساکنین کی وجہ سے، اجتماع ساکنین کی وجہ سے ساکت ہو گیا، اجتماع ساکنین کی وجہ سے ساکن ہو گیا، ساکت ہو جائے تو اجوف واوی، اجوف واوی مفتوح العین، اجوف واوی مفتوح العین. یعنی جب عین کلمہ میں واو ہو، اجوف واوی اس لیے اس کو کہہ دیا، اور مفتوح العین اس کا عین کلمہ جو ہے وہ مفتوح بھی ہو، اور مضموم العین یا مضموم ہو، مفتوح ہو یا مضموم ہو، تو اس دونوں میں فائے کلمہ کو ضمہ اور اجوف یائی اور واوی مقصور عین میں کسرہ دیتے ہیں. یہ بات تھوڑی سی ذرا سمجھنے والی ہے، دوبارہ سے دیکھیں. جب فعل ماضی ثلاثی مجرد کے عین کلمہ واو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے ساکت ہو جائے، یہ نیچے وضاحت میں اجتماع ساکنین بتایا ہوا ہے کہ اجتماع ساکنین کیا ہوتا ہے. اجتماع ساکنین ہوتا ہے دو ساکنوں کا جمع ہو جانا، کی وجہ سے ساکت ہو جائے تو اجوف واوی مفتوح العین اور مضموم العین. یعنی جب واو ہو اور مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو، واو ہونی چاہیے، میں فا کلمہ کو ضمہ دیں گے، اور اجوف یائی جب آ جائے، اجوف یائی ہو یا واوی مقصور العین ہو تو اس میں کسرہ دیں گے. اب ان میں سے ہر ایک کی مثال کو آپ دیکھیں گے تو یہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں سب سے پہلے ہے قولنا سے قلنا. اب یہ قولنا جو ہے یہ قالا سے جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، جو چھٹا صیغہ ہوتا ہے، قال قالا قالو قالت قالتا، اور پھر آگے قلنا. تو اصل اس کو جب ہم بغیر تعلیل کے پڑھتے ہیں تو یہ بنے گا قوالا قوالا قوالو قوالت قوالتا قولن، قولنا نصرنا کے وزن پر. تو قوالنا سے یہ بن گیا، واو متحرک تھی پہلے، یہاں بھی کالا والا قاعدہ لگے گا، دونوں قاعدے لگیں گے یہاں پر. پہلے کالا والا قاعدہ لگا تو یہ بن گیا قالنا. قالنا کے بعد یہ چونکہ دو ساکن جمع ہو گئے، الف بھی ساکن جمع ہو گیا اور لام بھی ساکن جمع ہو گیا، تو قالنا سے پھر الف کو ایک کو گرا دیا تو بن گیا قلنا. اب چونکہ یہ اجوف واوی ہے، یعنی اجوف ہے اور واوی ہے، واو ہے یہاں پر، اور پھر مفتوح العین ہے، عین کلمہ مفتوح تھا قولنا میں، تو یہاں پہ کیا کرتے ہیں، فا کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں تو یہ پھر قلنا ہو جائے گا. اب اس کی نیچے مثال دیکھیں، وضاحت. قولنا میں واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، اس لیے اسے الف سے بدلا تو یہ بن گیا قالنا. یعنی یہاں تک تو ہم نے قالا والا قاعدہ جو ہے وہ اس پہ لاگو کیا. اب قالنا میں الف اور لام دو ساکن جمع ہو گئے، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو گرا دیا تو یہ ہو گیا قلنا. پھر ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو الف ہو کر اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر گیا، اور کلمہ چونکہ اجوف واوی مفتوح العین ہے، یعنی اجوف واوی ہے،
अजवफ में यहाँ पर या नहीं है बल्कि वाव है, ये या वावी होगा या याई होगा, यानी दो चीजें ही हो सकती हैं, या वाव हो सकती है या हो सकती है। अगर वाव हो तो उसको अजवफ वावी कहेंगे, अगर या हो तो उसको अजवफ याई कहेंगे। और मफ्तूल ऐन, यानी उसका ऐन कलमा जो है वो मफ्तू था, तो हमने पढ़ा था कावलना, तो ये ऐन कलमा फ़ालना के वजन पर मफ्तू है, इसलिए फ़ाए कलमा को जम्मा दिया, तो ये हो गया कुलना। कुलना तो कुलना में तो ऐसे था। फिर उसके बाद एक लफ्ज है काला, भी हमने पीछे पढ़ा था, तो ये ताबुला था कारुमा के वजन पर। ताबुला से ताबुला, ताबुला, ताबुलू, ताबुलत, ताबुलता, ताबुलना। तो ताबुलना जो है, ताबुलना से फिर तुलना बना। तो अब ये कैसे बना? ताबुलना में वाव मुतहर्रिक माकबल फतह, वाव को अलिफ से बदला तो ये बन गया तौलना। फिर अलिफ गिर गया तो ये बन गया तौलना। फिर इसको अजवफ वावी था, मजमूमुल ऐन था, पीछे कायदे में मजमूमुल ऐन भी गुजरा है, यानी मजमूमुल ऐन हो या मफतूल ऐन हो। कवालना में तो मफतूल ऐन था, लेकिन यहाँ तबुलना में मजमूमुल ऐन है, तो फा कलमा को हम पेश दे देंगे तुलना। अब उसकी वजाहत मजीद देखें। तबुलना में वाव मुतहर्रिक माकबल मफतू है, इसलिए इसे अलिफ से बदला तो बन गया तौलना। तौलना में अलिफ और लाम दो साकिन जमा हुए, इज्तिमा साकिनैन की वजह से अलिफ को गिराया तो बन गया तौलना। माजी सुलासी मुजर्रद का आइन कलमा वाव, ये अलिफ होकर इज्तिमा साकिनैन की वजह से गिर गया था, और कलमा अजवफ वावी मजमूमुल ऐन है, यानी अजवफ वावी है और मजमूमुल ऐन है, ऐन कलमा इसका मजमूम है, इसलिए फा कलमा को जमा दे दिया तो ये बन गया तुलना। तो इन दोनों में तो जब अजवफ वावी यहाँ पे जो है, अजवफ वावी मफतूल ऐन हो या मजमूमुल ऐन हो, इन दोनों सूरतों में फा कलमा को जमा देते हैं। लेकिन अगर अजवफ याई हो या वावी हो और मकसूर लैन हो तो फिर कसरा देते हैं। उसकी मिसालें आगे आ रही हैं। अब देखें खवीफना। खवीफना खावीफा से, सामिया के वजन पर, खावीफा, खावीफा, खावीफू, खावीफत, खावीफा, खावीफना, समियाना के वजन पर, समिया से समिया, समिऊ, समियत, समियाता, समियाना, तो ये खवीफना। तो खवीफना से ये खीफना कैसे बना? खवीफना वाव मुतहर्रिक माकबल फतह, वाव को अलिफ से बदला तो ये बन गया खाफना। फिर इस अलिफ को गिरा दिया इत्मा साकिनैन की वजह से, ये बन गया खफना। अब चूंकि कलमा जो है ये अजवफ वावी तो है लेकिन मकसूर ऐन है, यानी इसका ऐन कलमा जो है वो खावीफा समिया के वजन के एतबार से मकसूर ऐन है, तो ये बन गया, फिर इसको कसरा दे देंगे खिफना। खवीफना में वाव मुतहर्रिक मा कबल मफ्तू, इसलिए इसे अलिफ से बदला तो बन गया खाफना। खाफना में अलिफ और फा दो साकिन जमा हुए, इज्तिमा साकिनैन की वजह से अलिफ को गिरा दिया तो बन गया खफना। माजी सुलासी मुजरद का ऐन कलमा वाव अलिफ होकर इज्तिमा साकिनैन की वजह से गिर गया, और कलमा अजवफ वावी मकसूर लैन है, इसलिए फा कलमा को कसरा दिया तो खिफना हो गया। अब एक उन्होंने बताया था कि अगर वो अजवफ वावी की बजाय अजवफ याई हो, जैसे बयाना, तो बयाना से बेआना। बयाना में या मुतहर्रिक माकबल फतह, या को अलिफ से बदला बन गया बाना। अब दो साकिन थे, उनमें से पहला साकिन गिरा दिया तो बन गया बाना। लेकिन ये चूंकि अजवफ याई कलमा है, लिहाजा उसके फा कलमा को कसरा दे देंगे, ये बन गया बेआना। तो नीचे उसकी मजीद वजाहत है कि बयाना असल में या मुतहर्रिक माकबल फतह, यानी काला वाला कायदा इसमें पहले लागू होगा और उसके बाद दूसरे कायदे लागू होंगे। तो या मुतहर्रिक माकबल मफ्तू, उसलिए उसे अलिफ से बदला तो बन गया बाना। अलिफ भी साकिन, आयन भी साकिन, तो बाना में अलिफ और आयन दो साकिन जमा हुए, इज्तिमा साकिनैन की वजह से अलिफ को गिराया तो बाना हो गया। अब माजी सुलासी मुजर्रद का आयन कलमा या अलिफ होकर इज्तिमा साकिनैन की वजह से गिर गया, और कलमा चूंकि अलिफ याई है, इसलिए इसके फाई कलमा को कसरा दिया तो बेना हो गया। तो आज हमारे पास ये दो कवायद ही हैं। कवायद को ज़रा थोड़ा सा गौर से समझने की ज़रूरत है। अजवफ के कवायद हैं। पहला कायदा जो है वो काला वाला कायदा है। कायदा ये है कि जब वाव, जो वाव और या मुतहर्रिक हों
ان کا ماقبل مفتوح ہو تو واو یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، جیسے قوالا سے قالا، بیع سے باع، خاویہ سے خافا، اور نائلہ سے نالا، تاولا سے تالا۔ لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ یہ واو یا فا کلمہ میں نہ ہوں۔ اگر یہ فا کلمہ میں ہوں گی جیسے توسطہ، تیقظہ، یا یہ لفیف کے عین کلمہ میں ہوں گی جیسے طوا، حیہ، ارعوا، یا پھر یہ الف تثنیہ، الف ضمیر، اور اس طرح جمع مؤنث سالم کے الف سے پہلے ہوں، یا پھر ان کی حرکت عارضی ہو، یا پھر ان سے پہلے فتح جو ہے وہ دوسرے کلمہ میں ہو، تو ان پانچوں صورتوں میں یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوتا ہے۔ اگر یہ پانچ صورتیں نہ ہوں، ان کے علاوہ واو یا متحرک ہوں، ماقبل فتح ہو، تو واو یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، جیسے قوالا سے قالا، بایع سے باع، خاویفہ سے خافہ، نائلہ سے نالا، اور طاولہ سے طالا۔ یہ مختلف بابوں کے مختلف کلمات جو ہیں انہوں نے یہاں پر بتا دیے ہیں، لیکن سب کے اندر ایک بات مشترک ہے کہ واو یا متحرک ہیں، ما قبل فتح ہے، واو یا کو الف سے بدل دیے۔ دوسرا قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ قلنا اور بعنا، یعنی جب فعل ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے ساقط ہو جائے تو یہ چھٹے سیغے میں جا کر ساقط ہوتا ہے، اور اس ساقط ہونے سے پہلے قالا والا قاعدہ جو ہے وہ اس پہ لاگو ہو چکا ہوتا ہے، کیونکہ قالا والا قاعدہ تو ہم قالا سے ہی لاگو کر دیتے ہیں نا، تو پھر قوالا کو قوالا قوالو نہیں پڑھیں گے، بلکہ قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا، ہاں قالنا، تو وہ قالنا بننا تھا۔ تو جب فعل ماضی ثلاثی مجرد کا عین کلمہ واو یا اجتماع ساکنین، چھٹے سیغے میں چونکہ اجتماع ساکنین ہوتا ہے، اور پھر اجتماع ساکنین میں پہلے کو گرا دیتے ہیں کی وجہ سے ساقط ہو جائے، تو اجوف واوی مفتوح العین اور مضموم العین، مفتوح العین کی مثال قوالنا سے ہے، اور مضموم العین کی مثال تبولنا کی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں چونکہ واو ہے اجوف میں، تو اس میں جب اجتماع ساکنین کی وجہ سے حرف علت گر جائے گا تو فا کلمہ کو ضمہ دیں گے، اور اگر اجوف یائی ہو جیسے بیعنا ہے، یا ہو تو اجوف واوی ہی لیکن مقصور العین ہو جیسے خویفنا ہے، تو اس میں پھر فا کلمہ کو کسرہ دیں گے، جیسے قوالنا سے قلنا، یہ پوری مثال ہم نے پڑھ لی، طولنا سے تلنا، پھر اسی طرح خویفنا سے خیفنا، اور بیعنا سے بیعنا۔ تو آج ہم دو ہی قاعدے پڑھیں گے، ان کو تم کو تھوڑا سا سمجھنے کی اور یاد کرنے کی ضرورت ہے، باقی قاعدے ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔